السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ طلبہ عزیز، آج ہمارے سامنے 8واں باب ہے ایجاز و اطناب اور مساوات کے بیان میں۔ آپ نے ایجاز و اطناب اور مساوات کی جو لغوی تعریف ہوتی ہے وہ پچھلے محاضرے میں جان لیا۔ آج کے اس محاضرے میں ایجاز و اطناب اور مساوات کو تفصیل کے طریقے پر انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے دل میں یا دنیا کے اندر بسنے والے ہر انسان کے دل میں کچھ نہ کچھ مفہوم ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ معانی ہوتے ہیں جن کو وہ اپنی زبان میں تعبیر کرتے ہیں، چاہے وہ کسی زبان سے تعلق رکھنے والے ہوں، عربی ہو، اردو ہو، ہندی ہو، کوئی بھی زبان ہو۔ ہر انسان کے اندر مفہوم پائے جاتے ہیں اور ان دلی مفاہیم کی تعبیر انسان اپنے طریقے پر جیسا مناسب سمجھتا ہے کرتا ہے، لیکن ان تعبیر کے لیے یا ان مفہوم کی تعبیر کے لیے صرف 3 ہی طریقے ہیں: ایجاز، اطناب اور مساوات۔ ان 3 طریقوں کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے۔ انداز الگ ہو سکتا ہے، اسلوب الگ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال طریقے صرف 3 ہوں گے۔ انہی 3 طریقوں سے انسان اپنی بات کو لوگوں کے سامنے کہتا ہے اور کہہ سکتا ہے۔ وہ 3 طریقے آپ کے سامنے ہیں: ایجاز، اطناب، مساوات۔ تو اسی کو صاحب کتاب کرے ہیں تو رکو تعبیر ثلاثۃ، تعبیر کے طریقے 3 ہیں: الایجاز والاطناب والمساوات۔ ایجاز، اطناب اور مساوات۔ ایجاز و اطناب اور مساوات کا مفہوم آپ کے سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی اس کی لغوی تعریف سن کر کے، دیکھ کر کے، معلوم کر کے آپ کو اس کا اصطلاحی مفہوم بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایجاز کسے کہتے ہیں۔ فالایجاز هو تعبیر المعنی بعبارت مختصرۃ۔ ایجاز او معنی کی تعبیر ہے مختصر عبارت میں، یا ایسی مختصر عبارت میں جو مخل بالفہم نہ ہو، جو مخل بالفہم نہ ہو۔ معلوم ہوا اگر عبارت اتنی مختصر ہے کہ وہ مخل بالفہم ہے تو پھر ایجاز نہیں ہوگا۔ جی پہلے ایجاز کی مثال دیکھ لیجئے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ جی اس میں ایک وسیع مفہوم کو مختصر عبارت میں بتایا گیا ہے۔ تمہارے لیے لباس ہے۔ لباس کا کام کیا ہے؟ انسان کو سردی گرمی سے بچانا۔ ایسے ہی وہ عورتیں بھی ان کے لیے بہت سے گناہوں سے بچنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ جی لباس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان بھی ان سے سکون حاصل کرتا ہے۔ اس طریقے سے ایک وسیع مفہوم کو مختصر عبارت میں ادا کر دیا گیا ہے، اور یہ عبارت اتنی مختصر نہیں ہے یا اس طریقے پر مختصر نہیں ہے کہ جو مخل بالفہم ہو۔
لہذا اگر عبارت مخل بالفہم ہے تو پھر وہ ایجاز مطلوب نہیں ہے، وہ ایجاز مقصود نہیں ہے۔ حاشیہ دیکھیے، یعنی صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ مخل بالفہم نہ ہو یہ شرط ہے۔ اگر مخل بالفہم ہے تو اس کو ایجاز نہیں بلکہ اخلال کہا جائے گا۔ اگرچہ وہ عبارت مختصر ہے لیکن وہ اس کو ایجاز سے تعبیر نہیں کریں گے اور کریں کہ یہ اخلال کلام کے اندر ایک قسم کا عیب ہے۔ اس کو مثال سے آپ سمجھ لیجئے، وَالْعَيْشُ خَيْرٌ فِي ظِلَالِ الْجَهْلِ مِمَّنْ عَاشَ قَدَّ۔ جی کریں کہ یہ عبارت مختصر ہے، اس کو سمجھنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ جی کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ بیوقوفی کے سائے میں آرام کی زندگی گزارنا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا یہ بہتر ہے عقل مندی کے یا عقل کے سائے میں محنت اور مشقت کی زندگی گزارنے سے۔ یہ ہے یعنی متکلم یہ کہنا چاہ رہا ہے، لیکن اس کا مفہوم واضح نہیں ہو پا رہا تھا۔ یہ مخل بالفہم ہے، اس لیے اس کو اخلال سے تعبیر کریں گے، ایجاز سے تعبیر نہیں کریں گے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ عفوا و معذرتاً صفحہ کبھی کبھی خود بخود ادھر ادھر بھاگنے لگتا ہے، اس لیے اس کے لیے ہم معذرت خواہیں۔ آپ کو سننے میں سمجھنے میں خلل پیش آتا ہے۔ جی تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ایجاز کی ایک مثال اور بھی دیکھ لیجئے، آگے بھی وہ مثال آ رہی ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ یہاں پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ یہ پائیں گے کہ عبارت تو بہت مختصر ہے، الفاظ تو بہت کم ہیں، لیکن اس کا مفہوم، اس کا معنی بڑا وسیع ہے۔ تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، کیا؟ اس کے اندر انسان غور کرے تو معلوم ہوگا کہ جب قتل کرنے کے بعد قتل ہونا بھی پڑے گا تو قتل سے رک جائے گا، زندگی ہو گئی کہ قصاص میں تمہارے لیے کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اب اس کے اندر خود اس کی بھی زندگی ہے، اس کے علاوہ کی بھی زندگی ہے۔ قتل کرتا تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی، اور قصاص میں اس کو قتل کیا جاتا، دونوں ختم ہو جاتے، دو زندگی بچی۔ اب اگر اللہ نے اس کو لمبی زندگی دی، اس کی عمر میں برکت دیا اللہ نے، تو اس سے اور نسلیں پیدا ہوں گی دونوں لوگوں سے۔ جی تو اس سے معلوم ہوا کہ قصاص میں زندگی ہے۔ عبارت کتنی مختصر ہے لیکن اس کا مفہوم کتنا وسیع ہے۔ آگے دیکھیے، اتناب هو تعبیر المعنى بعبارة زائدة لفائدة جديدة من غیر تکریر۔ او معنی کی تعبیر ہے زائد عبارت میں کسی نئے فائدے کے لیے بغیر تکرار کے۔ جی یعنی مفہوم کو ادا کرنا، مفہوم سے زائد عبارت میں کسی فائدے کے لیے، نئے فائدے کے لیے، یعنی وہ فائدہ پہلے پچھلی عبارت میں حاصل نہ ہوا ہو، اس نئی عبارت سے حاصل ہو رہا ہو، بغیر تکرار کے۔ تکرار نہیں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے، مفہوم سے زائد عبارت ہے تو اس کو کہیں گے اتناب۔ جیسے خلق تو بیدی ہے،
خلقتوں کے اندر پیدا کرنا آ گیا، بیدیہ کو بڑھایا ایک نئے فائدے کے لیے، جی تو اسی کو کہتے ہیں اتناب۔ دوسری مثال آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گی، مثلا رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اس میں بڑھاپے کو اور کمزوری کو بیان کرنے کے لیے اتنی لمبی عبارت کو لایا گیا ہے، جی تو معلوم ہوا کہ مفہوم سے زائد کیا ہے؟ عبارت ہے۔ آگے دیکھیے، والمساوات ہی تعبیر المعنی بعبارت مساویت لہ، معنی کی تعبیر کرنا مساوی عبارت کے ساتھ، یعنی جتنا مفہوم اتنی عبارت، جتنی عبارت اتنا ہی مفہوم، اس کو مساوات کہتے ہیں۔ جیسے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، جتنی عبارت ہے اتنا ہی اس کا مفہوم ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، تو اس کو مساوات سے تعبیر کریں گے، اس کو مساوات کہیں گے۔ ایک چیز آپ جان لیجئے، اچھا جو صاحب کتاب نے حاشیے میں لکھ رکھا ہے، فَإِن كَانَتِ الزِّيَادَةُ بِغَيْرِ فَائِدَةٍ، اتناب کے اندر جو زیادتی ہوتی ہے وہ کسی نہ کسی فائدے کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر کریں کہ زیادتی کسی فائدے کے بغیر ہو تو وہ علماء کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ اب یہ زیادتی یعنی غیر جو مفیدہ ہوتی ہے، اگر یہ زائد عبارت مفیدہ ہے تب تو اتناب میں ہے، اگر غیر مفیدہ ہے تو اس کا اعتبار نہیں ہے۔ اب اس غیر مفیدہ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ لفظ زائد یا جو زائد عبارت ہے کلام کے اندر وہ متعین ہو کہ یہی عبارت، یہی لفظ، یہی کلمہ زائد ہے، تو اس کو حشو سے تعبیر کریں گے۔ یاد رہے، اگر وہ عبارت متعین ہے کہ ہاں یہی کلمہ، یہی عبارت زائد ہے تو اس کو حشو کہیں گے۔ کب؟ جبکہ غیر مفید ہو، جیسے اعلم علم اليوم والامس قبلہ، کہ میں آج اور کل کا علم تو رکھتا ہوں لیکن آئندہ کل کے بارے میں مجھے معلوم نہیں ہے۔ یہاں پہ دیکھیے، امس کے اندر امس تو کہیں گے ہی جو آج سے پہلے گزر چکا ہو، تو قبلہ بڑھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ معلوم ہوا کہ قبلہ یہ متعین ہے، قبلہ جو زائد عبارت ہے یہ متعین ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے اس کو حشو سے تعبیر کریں گے۔ جی دوسری قسم کیا ہے؟ وَإِن لَّمْ يَتَعَيَّنِ الزِّيَادَةُ، اگر زیادتی متعین نہ ہو، جو عبارت زائد ہے، جو کلمہ زائد ہے وہ متعین نہ ہو کہ یہ زیادہ ہے یا یہ زیادہ ہے، تو اس کو تطویل کہیں گے۔ جیسے الفا قولہا کذبا ومینا، کہ اس نے اس کی بات کو جھوٹا اور فریب پایا۔ یہاں پہ دیکھیں کذباً اور مینن ہے، مین بھی کذب کے معنی میں، جھوٹ کے معنی میں آتا ہے۔ یہاں پہ متعین نہیں ہے کذب زائد ہے یا مین زائد ہے، چونکہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، تو جب متعین نہیں ہے تو اس کو تطویل کہیں گے۔ امید ہے بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ۔ اگر یاد رہا تو اگلے محاضرے میں آپ کو اس کا پس منظر، الفا قولہا کذباً ومینن کا پس منظر، یا یوں کہیے کہ یہ عبارت کس کی ہے اور کیوں کہی گئی، اس کو انشاءاللہ ذکر کریں گے اختصار کے ساتھ۔ اور اس کے اندر نوٹ کے طور پہ بطور ملاحظہ کے ایک بات رہ گئی ہے، انشاءاللہ اگلے محاضرے میں اس کو بھی پیش کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔